بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم
إنه كان حوبا كبيرا إنه كان حوبا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. نہ بہتے سمندر میں پانی یہ دھارے، نہ بہتے سمندر میں پانی یہ دھارے، نہ اوجو فلک پر چمکتے ستارے، نہ گلشن کے رنگین نظارے، نہ مسجد کے اونچے مینارے، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ کچھ اشعار، مختلف اشعار نعتوں کے سنانے کی کوشش کروں گا۔ مشہور نعت ہمارے قاری احسان محسن صاحب کی دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان میں برکت عطا فرمائے۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی 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 ہے۔ قاری صدیق صاحب بندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اشعار میں کہتے ہیں کہ کسی مجلس میں جب نعت شہ عالم سناتے ہیں، کسی مجلس میں جب نعت شہ عالم سناتے ہیں، فضائیں رشک کرتی ہیں فرشتے جھوم جاتے ہیں، فضائیں رشک کرتی ہیں فرشتے جھوم جاتے ہیں۔ اشعار آپ کو سمجھ میں آئے؟ سبحان اللہ الحمدللہ کا ورد رکھیں اپنی زبانوں پر۔ وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے،
وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. سب شریک ہو جائے اس میں میرا نبی میں. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. اللہ کا فرمان لم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک. اللہ کا فرمان لم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک. جس ذات کا قرآن جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. اس نعت کا ایک اور شعر حضرت کیا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو کن کن القابات سے یاد کرتا ہے. مزمل و یاسین و مدثر و طٰہٰ کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا. مزمل و یاسین و مدثر و طٰہٰ کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا. کیا شان ہے اس کی کیا شان ہے اس کے جو امی لقبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. بخشش کے سارے راستے مٹھی میں آ گئے. بخشش کے سارے راستے مٹھی میں آ گئے جب ہم رسول پاک کی بستی میں آ گئے. جب ہم رسول پاک کی بستی میں آ گئے. طوفان حشر اٹھا تو گھبرا کے نوح بھی. طوفان حشر اٹھا تو گھبرا کے نوح بھی آقائے نامدار کی کشتی میں آ گئے جب ہم رسول پاک کی بستی میں آ گئے. درود کے کچھ اشعار نعت کی شکل میں سب انشاءاللہ میرے ساتھ پڑھیں گے. انشاءاللہ پڑھیں گے نہیں جو احباب تک دل کے کانوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سب پڑھیں گے میرے ساتھ انشاءاللہ. درود سب پڑھیں گے. یہ جو نعت کی محفلیں ہیں، یہ تلاوت کلام کی جو محفلیں ہیں، وہ جو جاہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کر رہے ہیں، یہ ان کے منہ پر تماچا ہے. اسی لیے ہم سب پڑھیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. ساری دنیا کا رہبر مدینے میں ہے. ساری دنیا کا رہبر مدینے میں ہے. سارے نبیوں کا افسر مدینے میں ہے. ساری دنیا کا رہبر مدینے میں ہے. سارے نبیوں کا افسر مدینے میں ہے. اپلیکیشن گنہگار بھیجنا کیوں اپلیکیشن گنہگار بھیجنا کیوں بخشوانے کا دفتر مدینے میں ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہ درود سب شریک ہو جائے. جانتے ہیں کہ بخیل کون ہے، آقا نے کس کو فرمایا کہ کون بخیل ہے. درود سب پڑھے. حضرات علماء بھی پڑھ رہے ہیں.
آپ بھی پڑھیں، سب پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ روز بڑھتا ہے پھر بھی گھٹتا نہیں، 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 دوستوں کتنا ڈالر مدینے میں ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ساری دنیا کا رہبر مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا افسر مدینے میں ہے، اپلیکیشن گنہگار بھیجن کیوں، بخشوانے کا دفتر مدینے میں ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جس کو پی کے دعائیں قبول ہو گئی، 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 وہ ہنسی جام واٹر مدینے میں ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ نعت رسول ہاشمی لکھا کریں گے ہم، نعت رسول ہاشمی لکھا کریں گے ہم، سامان نجات کا کوئی پیدا کریں گے ہم، زمزم گلاب عنبر و کوثر سے مشک سے، زمزم گلاب عنبر و کوثر سے مشک سے دھو کر زبان پہ آپ کو لایا کریں گے ہم، سامان نجات کا کوئی پیدا کریں گے ہم۔ دو شعر میں سنانا چاہتا ہوں، اس لیے ایک انشاءاللہ سب انشاءاللہ مدینہ پہنچیں گے، کون کون مدینہ جانا چاہیں گے؟ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ دل تڑپتا ہے میرا، دل تڑپتا ہے میرا، دل تڑپتا ہے میرا، دل تڑپتا ہے میرا، بے قرار سینے میں، یا خدا کسی صورت، یا خدا کسی صورت بھیج دے مدینے میں، یا خدا کسی صورت بھیج دے مدینے میں، دل تڑپتا ہے میرا۔ یہ عاشق کا کہنا ہے، سمجھ فرمائے، وہ جدھر ادھر جاؤں اور بھلا کدھر جاؤں، وہ جدھر ادھر جاؤں، وہ جدھر ادھر جاؤں،
وہ جدھر ادھر جاؤں اور بھلا کدھر جاؤں، ورنہ گھٹ کے مر جاؤں، ورنہ گھٹ کے مر جاؤں، رکھا کیا ہے جینے میں، دل تڑپتا ہے میرا، وہ جدھر ادھر جاؤں، وہ جدھر ادھر جاؤں، وہ جدھر ادھر جاؤں اور بھلا کدھر جاؤں، ورنہ گھٹ کے مر جاؤں، رکھا کیا ہے سینے میں، دل تڑپتا ہے میرا۔ آخری شعر سن لیں۔ مشک و عنبر، ہم خوشبو استعمال کرتے ہیں، شاعر کا ایک سوال ہے کہ ہم بہت ساری خوشبوئیں لگاتے ہیں، عود لگاتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، مشک لگاتے ہیں، شاعر کیا کہتا ہے؟ شاعر اس دنیا میں نہیں ہے، اس کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ عبدالعزیز داغ ان کا نام تھا، ہمارے شیواجی نگر کے ہی شاعر تھے، اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے۔ مشک و عنبر، مشک و عنبر، مشک و عنبر، مشک و عنبر کی خوشبو بھی کیا کوئی خوشبو ہے، مشک و عنبر، مشک و عنبر کی خوشبو مشک و عنبر کی خوشبو بھی کیا کوئی خوشبو ہے، خوشبو ہے تو خوشبو ہے تو خوشبو ہے، آقا کے پسینے میں خوشبو ہے تو خوشبو ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سراپا یعنی کہ سر سے لے کر پاؤں تک، سراپا حسن تیرا خوشبو کا سایہ ہے، سراپا حسن تیرا خوشبو کا سایہ ہے، تمہیں خدا نے بڑے پیار سے بنایا ہے، سراپا حسن تیرا خوشبو کا سایہ ہے، تمہیں خدا نے بڑے پیار سے بنایا ہے، تم اپنی دنیا سے آ جاؤ میری دنیا میں، تمہیں خدا نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ مبارک ہو، مبارک ہو۔ اور ہمارے بلال صاحب کے طرف میں کچھ اشعار پڑھنا چاہتا ہوں۔ گئے جو حضرت حسنین، حضرت بلال ایک یہودی کے تھے غلام، حضرت بلال ایک یہودی کے تھے غلام، رہتا تھا ان کے لب پہ ہمیشہ نبی کا نام، ایک روز اس طرح سے ستایا بلال کو، جلتی ہوئی زمین پہ بتایا بلال کو، سینے پہ رکھ دیا پتھر لعین نے، مذہب نہ پھر بھی چھوڑے خدا کے خلیل نے، اللہ سے ڈرنے والے ڈرتے نہیں کسی سے، عزت کی موت اچھی ہے زندگی زندگی سے۔ پھر طرف فرماتے ہیں کہ نانا گئے کہ سرکار کے نواسے فرماتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ سے، نانا گئے کہ تم بھی چلے جاؤ گے بلال، نانا گئے کہ تم بھی چلے جاؤ گے بلال، ہم کو اکیلا چھوڑ کے نہ جاؤ تم بلال، بولے بلال میری اذان مزہ نہیں جب سننے والے میرے رسول خدا نہیں۔ پھر اسی نواسے آپ کو واسطہ دیتے ہیں، گئے جو حضرت حسنین مسجد نبوی، کہے بلال سے ہم کو اذان سناؤ بھی، جو آئے لب پہ محمد نظر نہ آئے نبی، تو روح سینے سے کہتی ہوئی یہی نکلی صلی اللہ علیہ وسلم نے
بہت شکر گزار ہوں مراد صاحب کا بھی جو اپنے دعوت پر بلائے چلی ہم کا مطلب مالک تیرے جلووں کا ماحول نورانی ماحول کو دیکھ کر پڑھ رہا ہوں مالک تیرے جلووں کا ہر سمت نظارہ ہے مالک تیرے جلووں کا مالک تیرے جلووں کا ہر سمت نظارہ ہے مالک تیرے جلووں کا ہر سمت نظارہ ہے اب کس کی ہمیں پرواہ اب کس کی ہمیں پرواہ جب تو ہی ہمارا ہے اب کس کی ہمیں پرواہ تو غیب سے دیتا ہے تو غیب سے جھولی بھر تو غیب سے دیتا ہے تو غیب سے جھولی بھر سجدے میں جھکا کر سر بندوں نے پکارا ہے مالک تیرے جلووں کا ہے شان بڑی تیری اے مالک دو عالم ہے شان بڑی تیری اے مالک دو عالم جس کا نہیں دنیا میں اس کا تو سہارا ہے مالک تیرے جلووں کا میں وقت تقاضا کر آخری شعر پڑھا سرکار مدینہ کے صدقے میں بنا بگڑی سلطان کی قسمت کا گردش میں ستارہ ہے مالک تیرے جلووں کا وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی گناہ سبھی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی میں پہلے پہل جب مدینہ گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی میں پہلے پہل جب مدینہ گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی وہ دربار سچ میرے سامنے تھا
ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا، تو تفصیل سن لو۔ قاری تبریز صاحب کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا، تو تفصیل سن لو۔ تھا نہ تم کا اقرار اشکوں کے موتی، درودوں کا گجرا سلاموں کی ڈالی۔ چونکہ وقت کی قلت ہے، جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا، تو تفصیل سن لو۔ تھا نہ تم کا اقرار اشکوں کے موتی، درودوں کا گجرا سلاموں کی ڈالی۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برکتاً 2 لائن پڑھ دیتا ہوں۔ جی ایک مرتبہ محبت و اخلاص کے ساتھ درود شریف۔ جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے، جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے، ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے۔ ان کو قرآن یاسین طٰہٰ کہے، ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے۔ سبحان اللہ۔ چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، توبہ توبہ انہیں چاند جیسا کہوں، توبہ توبہ انہیں چاند جیسا کہوں، چاند جیسا بتانا غلط بات ہے۔ جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے، ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے۔ یہ ولیمہ رسم نہیں ہے، بلکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اور کوئی بھی دینی کام کے متعلق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ، کہ کوئی بھی کام بسم اللہ سے، اللہ کی تعریف سے شروع نہ کیا جائے، فَهُوَ أَقْطَعُ، ابتر، کہ وہ ناقص رہ جائے گا، اس کی برکتیں اٹھا لی جائیں گی۔ یہ ولیمہ ایک مسنون چیز تھی جسے آج ہم نے رسوم و رواجات کے ساتھ باندھ دیا ہے۔ یہ ولیمہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دل کا ٹکڑا، آپ چاہتے آسمان سے فرشتوں کو بلوا کر زور و شور کے ساتھ آپ کی بیٹی کو رخصت کرتے، آپ چاہتے تو حضرت فاطمۃ الزہرا کے لیے ساری کائنات کو جمع کرتے اور ان کی رخصتی کرتے، لیکن بالکل سادگی کے ساتھ
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو رخصت فرمائے۔ آج کے ماحول میں بڑی خوشی ہوئی، جناب حافظ عبداللہ صاحب نے عملی طور پر یہ بتلایا کہ ہم رسوم و رواج سے ہٹ کر مسنون طریقے سے نکاح کریں گے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احیا سنتی عند فساد امتی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا فساد کے زمانے میں، فتنوں کے زمانے میں، فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شَهِيدٍ، اس کے لیے 1000 شہیدوں کا ثواب لکھا جائے گا۔ اور حافظ عبداللہ صاحب نے نکاح کی بنیاد تقوی کے اعتبار سے رکھی، قرآن پر رکھی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت خوانی کو انہوں نے بنیاد بنایا، اور نکاح کے خطبوں میں پڑھا جاتا ہے، تقوی کو بنیاد بنایا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، واتقوا اللہ، ہر جگہ پر آپ غور فرمائیں گے تقوی کو بنیاد بنایا گیا۔ اگر یہ مجلس تھی قرآن کی، یہ مجلس تھی حمد و نعت کی، بارہا مولانا سعید صاحب باقوی کو معذرت کرنا پڑ رہا تھا، میں ادباً آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اور اپنے سینے پر آپ ہاتھ رکھ کر کہنا، اگر ناچ گانے کی مجلس ہوتی، اگر کوئی ایسی رسومات ہوتی کہ جہاں پر بد نظری کا معاملہ ہوتا، جہاں پر زنا خوری کا معاملہ ہوتا، جہاں پر ہم لوگوں کے ساتھ ایمان کا دھوکہ دہی کا معاملہ ہوتا، وہاں پر معذرت کرنا نہیں پڑتا، وہاں پر کھانے کی جلدی نہ ہوتی، لیکن ہمیں بارہا معذرت کرنا پڑا۔ آج کی اس مجلس کا ہم یہاں سے یہ اعلان دینا چاہتے ہیں، آپ کے گھر کے اندر آپ کی بچیاں ہوں گی، آپ کے گھر کے اندر آپ کے ابھی کوئی لوگ ہوں گے جن کی شادیاں باقی ہوں گی، اسی اسلامی اعتبار سے آپ اپنی بچوں کی شادی کروائیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے، اب میرا کوئی کمال نہیں، آپ احسان نہیں کر رہے ہو دین پر، یہاں بیٹھ کر دین کی باتیں سن کر۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، اسلام پر آپ نے قرآن کی آیتیں سن لی، کسی ملا کا خطاب سن لیا، کسی نعت خان کی نعت کو سن لیا، آپ احسان نہیں کر رہے ہو، اللہ پر احسان نہیں کر رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرمایا، اے بنی آدم، تم سارے کے سارے ایک ٹیلے پر جمع ہو جاؤ اور تم میری عبادت کرنے لگ جاؤ، میری شان جیسی ہے ویسی ہی رہے گی، تمہاری عبادت کی وجہ سے میری شان میں بڑھوتری ہو جائے ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور اگر ساری کی ساری کائنات مل جائے اور میری نافرمانی کرنے پر اتر جاؤ تو بھی میری شان کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی، میری شان ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ یہاں پر بیٹھنے کے بعد یہاں پر یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے احسان کر دیا، ہم نے اس مجلس کو بنوا دیا، ہم نے ملا صاحب کا نام کر دیا، ہم نے فلاں نعت خان کے نعت پر سبحان اللہ کہہ دیا، درود شریف کہنے کہا جا رہا تھا، وہاں پر درود شریف کے لیے ہماری زبانیں نہیں کھل رہی تھی۔ بڑا افسوس کا مقام، بڑا افسوس کا مقام یہاں پر ہو رہا ہے۔ ہم 2 مہینوں کے اندر، 3 مہینوں کے اندر قضات کے اندر، دارالقضات کے اندر اور قاضیوں کے پاس، علماؤں کے پاس فوج آتے ہیں، حضرت ہماری بیٹی بڑی پریشان چل رہی ہے، نکاح کا معاملہ ہے، حضرت اس ازدواجی زندگی کے اندر پیار نہیں ہے، محبت نہیں تھی، جب تم نے شادی کے اندر ناچ گانے کیے تھے حضرت کو پوچھ کر کیے تھے، شادی کے اندر بے غیرتی پھیلا رہے تھے، کیا تم نے کسی مولوی صاحب کو پوچھ کر کہہ رہے تھے؟ مولوی صاحب نے نکاح پڑھاتے وقت کہہ دیا تھا، اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، جب کوئی بندہ شادی کر لیتا ہے اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، چنانچہ جو باقیہ دین ہو وہ تقوی کے ساتھ پورا کیا جائے، تقوی کی بنیاد پر بیانات دیتے رہے، تقوی کی بنیاد پر سنتوں کے مطابق آپ اپنی زندگی گزارتے رہے، اس کو ہم عام کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ جب آپ کو مولوی صاحب یاد نہیں آئے، 3 مہینے کے بعد کالز آتے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے ہماری ماؤں کا اور ہماری بچیوں کا، جب اجڑتے ہوئے گھر دیکھتے ہیں، 3 مہینے کے اندر 20 سال کی بچی بیوہ ہو کر گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، اس وقت ہمیں ترس آتا ہے کاش ان کی شادی سنتوں کے مطابق ہوتی، قرآن کے مطابق ہوتی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کے مطابق ہوتی، آج یہ دن ہمیں دیکھنا نہ پڑتا۔
یہ سنتوں کی برکتیں ہوتی ہیں، یہ قرآن کی برکتیں ہوتی ہیں، یہ علماء کی برکتیں ہوتی ہیں، یہ شریعت کی برکتیں ہوتی ہیں، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی برکتیں ہوتی ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احیا سنتی عند فساد امتی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا فساد کے زمانے کے اندر، فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شہیدین، 100 شہیدوں کا ثواب اس کے اجر کھاتے میں لکھا جائے گا۔ میں سلام کرتا ہوں جناب حافظ عبداللہ صاحب کو، انہوں نے اس دور میں، گانے کے دور میں، ناچ گانے کے دور میں، ننگے پن کے دور میں، مغربی تہذیب کے درمیان انہوں نے زوردار تماچا لگایا، قرآن کا اعلان کر کے، نبوت کا اعلان کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنت کو زندہ کر کے انہوں نے یہ اعلان کر دیا۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں، ادباً آپ لوگوں کو کہتا ہوں، آپ حضرات جب بھی یہ رسم نہیں ہے، یہ ولیمہ رسم نہیں ہے، نکاح رسم نہیں ہے، یہ عبادت ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور جو کام بھی سنت کے بغیر کیا جاتا ہے اس کام کے اندر برکت نہیں ہوتی ہے۔ شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کے والد صاحب حضرت یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، اگر کوئی آدمی سنت کے مطابق پاخانہ کر رہا ہو، میری بات غور سے سنیں، اگر کوئی آدمی سنت کے مطابق پاخانہ کر رہا ہو، وہ پاخانہ کرنا اس کا افضل ہے اس آدمی کے مقابلے میں جو بغیر سنت کے کوئی عبادت کر رہا ہے۔ بغیر سنت کے اگر کوئی عبادت بھی کر رہا ہے تو سنت کے ساتھ پاخانہ جو بیت الخلا کر رہا ہے وہ بہت افضل ہے۔ یہ عبادت ہمیں سنت سے کرنا چاہیے، ورنہ اس کی روحانیت مر جاتی ہے۔ ورنہ ہمیں اور آخر کے اندر چند باتیں عرض کر کر میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ اس موقع پر حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب نے جو واقعہ ابھی جو وائرل چل رہا ہے بیان کیا تھا، ایک بہت بڑے حیدرآباد کے اندر بہت بڑا سیٹ ہے، انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کے اندر 6 کروڑ روپے خرچ کیے، بیٹی کی شادی کے اندر 6 کروڑ روپے خرچ کیے انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کے اندر۔ اور وہی مالک صاحب جنہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کے اندر 6 کروڑ روپے خرچ کیے، ان کی فیکٹری کے اندر ایک مسلح بنا ہوا تھا، تو اس مسلح میں ایک امام کو رکھے ہوئے تھے۔ اس امام کی بیوی کا کوئی مسئلہ ہو گیا تو وہ چھٹی لے کر رخصت پر چلے گئے۔ رخصت کو جا کر آنے کے بعد کچھ دن دیر ہو گئی اور 4-5 دن دیر ہو گئے کسی وجہ سے، تو اس امام کی تنخواہ میں سے 4,000 روپے کاٹ لیے گئے۔ اس امام کی تنخواہ میں سے 4,000 روپے کاٹ لیے گئے۔ 6 کروڑ روپے خرچ کرنے والا اپنی بیٹی کی شادی میں آج علماء کو یہ مقام دیا جا رہا ہے، حفاظ کو یہ مقام دیا جا رہا ہے، قرآن کو کیا مقام دیا جا رہا ہے، اذانوں کی کیا بے حرمتی کی جا رہی ہے، مساجد کی کیا بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ کئی سارے ایسے شادی خانے ہیں جہاں متصل بازو میں مسجدیں لگی ہوئی ہیں۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ کرم فرمائے ہمارے امت کے حوال پر۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، غزہ کا رونا روتے رہ جاؤ گے، فلسطین کا رونا روتے رہ جاؤ گے، اور مسلمانوں پر ہونے والے ظلم تشدد کا رونا روتے رہ جاؤ گے، حجاب کا رونا روتے رہ جاؤ گے، بے قصور مسلمان جو جیلوں کے اندر بند ہے اس کا رونا روتے رہ جاؤ گے۔ خدا کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، جب تک تم اپنی حالتوں کو درست نہیں کرو گے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حالتوں کو درست نہیں فرمائیں گے۔ اعمالکم امالکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اعمال جیسے ہیں ویسے ہی تمہارے اوپر لیڈران کو مسلط کر دیا جائے گا۔ چنانچہ میں آپ لوگوں کو ادباً گزارش کرتا ہوں، کم از کم مساجد کا احترام کرو۔ پاس میں مسجدیں ہوتی ہیں، کئی سارے شادیاں ایسی دیکھنے ملتی ہیں، باقاعدہ کئی سارے رسومات ہوتے ہیں، بینڈ باجے ہوتے ہیں، سنگیت رکھی جاتی ہے اور ناچ گانے ہو رہے ہیں، لگتا نہیں ہے یہ مسلمانوں کی کوئی عبادت ہو رہی ہے۔ افسوس ہوتا ہے، دل ماتم مناتا ہے اور دل رو رہا ہوتا ہے۔ ایسی شادی خانوں کے اندر اور ایسی ولیموں کی دعوت کو انتخاب کرنا
اور وہاں جانا میں علماء کی حاضری میں کہتا ہوں حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔